بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اور جو میں آپ تک جو نسخہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو کینسر کی بیماری ہر 100 میں سے ایک فرد اس میں مبتلا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو ایک موت تک لے جاتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا، آپ چند وظائف سے، چند قرآنی وظائف ہیں، میرے خیال میں آج کل زندگی میں ہر مسلمان کو یہ لازمی کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کینسر جیسی بیماری سے مکمل طور پر دور رہیں گے، اس کے نزدیک تک بھی نہیں آئے گی یہ بیماری آپ کو، کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے، اور کینسر کے ذریعے سے ہم نے آئے روز جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھا کہ اس کو کسی ڈاکٹر سے صحت یاب ہوئی ہو یا اس سے صحت ملی ہو، بہت کم دیکھنا یہ نصیب ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک چھوٹا سا روحانی عمل ہے، اس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کینسر کی بیماری سے دور رہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ بتاتا چلوں، جو کینسر ہے اس کے کیا ہیں اثرات کیا ہیں، اور کینسر کے اثرات 12 علامتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر انسان میں اگر وہ علامتیں پائی جائیں تو وہ ضرور اپنا جو ہے وہ چیک اپ کرے، چیک اپ کروائے، تاکہ وہ ان علامات سے، میں آپ کو انشاءاللہ ایک جو میری نئی ویڈیو ہے، اگر آپ کو ان علامات میں بھی کوئی علامات جو ہے وہ آپ پر پورا اتر رہی ہیں، یا آپ کا بھی کینسر جو ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک کسی کافر کو بھی جو ہے اس مرض میں مبتلا نہ کرے، مسلمان تو پھر مسلمان ہیں، کسی کافر کو بھی اس میں مبتلا نہ کریں۔ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کینسر کی جو بیماری ہے، جو کینسر ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے اگر آپ کو ہے تو چند روحانی اعمال کی جو میں ویڈیو ہے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں تمام دوستوں سے میں آپ سے دوبارہ سے گزارش کرتا ہوں اور دوبارہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وظیفے میں اور اس عمل میں آپ شروع سے لے کے آخر تک میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس جو یہ سارا وظیفہ لے کے آیا ہوں، اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نچوڑ والی باتیں ہیں۔ میری بات آپ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 12 علامات میں کینسر کی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ 12 علامات ایسی ہیں جو کہ اگر ظاہر ہو رہی ہیں اور مسلسل وہ ہو رہی ہیں تو خدا را ان کو نظر انداز مت کریں، اپنا چیک اپ ضرور کرائیں، اور چیک اپ کرائیں۔ اگر علامات آپ پہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی علامات آپ کے پاس ہیں تو میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو آپ آخر تک دیکھیے گا، میں انشاءاللہ لاسٹ میں وہ بتاؤں گا، وہ عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ پھر اپنا ٹیسٹ کروائیے گا تو یہ ساری تبدیلیاں آپ کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی، اور یہ انشاءاللہ ان بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے اور یہ آپ کو نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں وہ وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا
کہ جو اگر آپ کو ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو کینسر کی بیماری ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ علامات بتانے کی جانب میں آ رہا تھا کہ علامات کیا ہیں۔ پیشاب کرنے میں اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، جیسے کہ پیشاب کرنے میں مسلسل مشکل پیش آ رہی ہے یا خون آ رہا، تو اس صورت میں جو مثانے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ مثانے کا جو کینسر ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بیماری آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ جب یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے تو آخری سٹیج کے قریب ہوتی ہے، جو کینسر ہوتی ہے وہ آخری سٹیج کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ جلد میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ 50 سال سے زائد کے جو عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کو جلد کا جو کینسر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ لگنے کے جو چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہلاکتوں کی شرح بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور ان چیزوں میں کافی سرچ کر کے آیا ہوں، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس مجبور ہو چکی ہے وظائف کے ذریعے سے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیکل جو سائنس ہے وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وظائف کے ذریعے سے ہم اپنے جسم میں ایک ایسا عمل پیش کر سکتے ہیں کہ جن کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جلد میں جب آپ کی جو تبدیلیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں تو اس سے اندر کی جو کینسر ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جلد کے کینسر کی علامت میں جلد پر سیاہ دھبے وغیرہ آ جاتے ہیں، تل یا مسئلے وغیرہ قابل ذکر ہوتے ہیں چونکہ یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسری علامت یہ ہوتے ہیں منہ میں چھالے یا درد۔ منہ میں چھالے اگر ٹھیک ہو جائیں تو پریشانی کی بات نہیں، اور اگر یہ نہیں ہو رہے تو یہ قابل فکر بات ہوتی ہے، مگر جب یہ چھالے ٹھیک نہ ہوں یا درد جم کر رہ جائے، مسوڑوں یا زبان پر سفید یا سرخ نشانات بن کے رہ جائیں، جبڑوں کے قریب سوجن ہو تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ منہ کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ جو مرد سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں کینسر کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ علامت ان افراد میں زیادہ پائی بھی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے جو 3 ہفتے یا 4 ہفتے یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگی رہتی ہے، اگر بخار الرجی وغیرہ بھی نہ ہو اور آپ کو بخار بھی نہیں ہے اور الرجی بھی نہیں ہے، اور تو پھیپھڑوں کے کینسر کی جو ہے وہ ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کا جو کینسر ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس کی علامت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ خون کے کینسر کی صورت میں یہ علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر کھانسی یاد رکھیے گا، اگر آپ کی کھانسی میں خون آنے لگ جائے تو یہ پھیپھڑوں کے جو ہے وہ کینسر کا شکار آپ ہو سکتے ہیں۔ تو فضلے میں اگر آپ کو خون آ رہا ہے، اگر فضلے پاخانے میں مطلب آپ کو خون آ رہا ہے تو اس سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے آنتوں کا جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے۔ معدے وغیرہ میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے، اگر آپ کے معدے میں مسلسل جو ہے 3 دن 4 دن جو ہے وہ درد ہو رہا ہے تو غذائی نالی کے ذریعے جو ہے اس کے غذائی نالی کی کینسر ہو سکتی ہے۔ آپ کی جو غذا کی نالی ہوتی ہے اس کا کینسر ہو رہا ہے۔ اکثر بخار انفیکشن کا شکار اگر آپ رہتے ہیں، اگر آپ صحت مند ہیں، یاد رکھیے گا اگر آپ صحت مند ہیں مگر پھر بھی اکثر بخار رہتا ہے تو یہ خون کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کینسر کے ابتدا میں جسم میں سفید خلیات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں انفیکشن کے خلاف لڑنے میں صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔
نکلنے میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہے جب آپ کوئی چیز کھانا کھاتے ہیں تو آپ جب نوالا اندر کرتے ہیں تو وہ نوالا جو ہے آپ کو کھانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو ایسے میں بھی یہ علامات ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ خارش آ رہی ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ خارش آ رہی ہے تو یاد رکھیے گا یہ خون کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ بغیر کسی وجہ سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، آپ کی ڈائٹنگ جو پلان آپ کرتے ہیں کھانے کا ہر لحاظ سے آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تو اس سے خون کا کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ مسلسل تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اس سے بھی جو ہے مسلسل تھکاوٹ سے خون کے کینسر کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جسم توانائی میں کمی کا کبھی نہ کبھی سامنا ہونا پڑتا ہے۔ تاہم اگر ایسا ایک ماہ تک روزانہ ہو سانس گھٹنے لگے جو پہلے نہ ہوا ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ شدید آپ کے سر میں درد ہے، درد لگا رہتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ شدید درد کی وجہ سے، مگر اچانک ہر وقت سرد درد رہنے کی وجہ سے دماغی رسولی کی علامت ہو سکتی ہے، یہ خطرناک جو ہے وہ سبب ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، اور میں تو کسی کافر کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا، اللہ پاک انہیں بھی جو ہے وہ راہ اسلام پر لے کے آئے۔ بے شک کسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اسلام ہی وہ دین ہے، وہ سچا دین ہے جس میں ہم اگر پڑ جائیں گے تو وہ ہمارے لیے اس جہاں میں تو یہ جہاں تو ویسے بھی گزر جانا ہے، لیکن اگلے جہاں میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بتا دی ہے، علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر اس میں کوئی بھی علامات آپ کے پاس شروع ہو تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق بھی میڈیکل سے ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے میں آپ کو قابل ذکر جو ہے وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسلامک ٹیچر جو چینل ہے، اس حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا وہ عمل ہے اور کون سا وہ وظیفہ ہے جو صرف 2 مرتبہ کریں گے اور ان تمام تر بیماریوں سے انشاءاللہ کیونکہ موت حق ہے اور موت ہر چیز کو آنی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ پاک ہی رہے گا، اس کی ذات رہے گی۔ اسرائیل جو کہ سب کی روح کو قبض کرتے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے، جبرائیل کو بھی آنی ہے، خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جب ان کو موت آئی ہے تو پھر ہر چیز کو جو ہے وہ موت آئے گی۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی بھی بیماریاں ہوتی یا کوئی بھی ہوتی تو اس کا بھی علاج جو ہے وہ دعا سے کیا کرتے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا بھی سنت نبی میں ہی ہے، اور یہ وظائف جو ہم کرتے ہیں یہ بھی سنت نبی میں بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ حضرت اسامہ بن شریک یہ ایک صحابی ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دعا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر لیا کرو اللہ پاک کے بندو، اس کے لیے اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ میں ان کی دعا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض الموت جو ہے اس کی کوئی دعا نہیں ہے۔ یہاں آپ کو چند چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ وہ وظائف اگر آپ کریں گے
تو آپ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی یہ بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے چند سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے 2 مرتبہ کرنے ہیں نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے؟ نماز فجر کے بعد یہاں یاد رکھیے گا، یہ بہت آزمایا ہوا نسخہ ہے، میرے خیال میں زندگی میں ہر مسلمان کو یہ لازمی کرنا چاہیے کیونکہ سائنس بھی آج اس وقت گھٹنے ٹیک چکی ہیں کہ وظائف کے ذریعے سے ہم وہ روحانی اعمال کر سکتے ہیں، وہ روحانی علاج کر سکتے ہیں جو کہ میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتی، میڈیکل سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو ہم اس ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے جو ہے وہ 44 مرتبہ 44 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 44 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ، مطلب 22 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 44 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور 22 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاؤں گا، اگر میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں آپ اپنا رائٹ اور لیفٹ ہاتھ آپ اس پہ لے آئیں سامنے، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونکنا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ پہ یہ پھونکنے لگیں تو آپ نے اپنے ہاتھ کو سر سے لے کے پاؤں تک یوں اس طریقے سے، جیسا کہ کوئی عطر لگاتے ہیں جمعے والے روز، ہم جب عطر لگاتے ہیں تو تھوڑی سی ہاتھ پہ لگا کے پورے جسم پہ ملتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے پورے جسم پہ ملنا ہے، 2 مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ جسم پہ ملیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ حصہ کینسر سے محفوظ رہے گا، اور آپ تک پوری عمر جو ہے انشاءاللہ موت تک اس بات پہ یقین رکھیں، اور موت تک آپ پر کبھی بھی جو ہے کینسر کی بیماری نہیں لاحق ہوگی۔ آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ میں کرتا ہوں، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر، یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے اسلامک ٹیچر، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور صدقہ جاریہ کے لیے سب سے بہترین جو صدقہ جاریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آخر میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں، آپ یہ پڑھ لیجئے گا، اور اس میں کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے اس ویڈیو کے بعد کامنٹس کرنا شروع ہو جائیں کہ محترم اسلامک ٹیچر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ اجازتیں عام ہیں، اس میں اجازت لینے کی کسی فرد کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ بعد نماز فجر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 44 ٹائم پڑھنا ہے، اور 22 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے، اور اپنے پورے جسم کو اس پہ جو ہے وہ ملنا ہے۔ انشاءاللہ جس جگہ پہ آپ کا جو ہے وہ ہاتھ جائے گا وہ جگہ کینسر سے تا عمر تا حیات آپ کی جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ بیماریاں بھی اللہ پاک کی جانب سے جو ہے وہ ایک بندے کے لیے انعام ہوتی ہیں۔ جب میرا رب کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ بیماریوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے بندے کو آزماتا ہے، کہ آزمائش میں اللہ پاک خوشی دے کے بھی آزماتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ غم دے کے بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کس حد تک یاد کرتا ہے۔
تو اللہ پاک سے جو ہے وہ ہم بار بار اللہ پاک کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ یاد کیا کریں، خوشی میں بھی یاد کیا کریں، غمی میں تو ویسے بھی ہم کرتے ہیں لیکن خوشی میں بھی ہم کیا کریں۔ میری آپ سے دعا ہے اور بار بار ریکویسٹ بھی ہے کہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا جو چینل ہے اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور فیڈ بیک دینے کے لیے ہمیں کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور یہ میرا پیغام عام ہے، آپ جہاں تک پہنچائیں، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔